لي أمري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. تو میں نے یہ I picked this topic تدبر and تفکر because مجھے اس کے اندر ایک ریفلیکشن نظر آیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے کہ آپ تفکر کریں اور تدبر کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دو جگہ قرآن میں فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، اور دوسری جگہ فرمایا وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدَ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. یہ دو جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ لوگ قرآن پر تدبر کیوں نہیں کرتے. ہو سکتا ہے آپ کے دلوں میں تالے پڑے ہوں، ام علی قلوب اقفالها، اور اگر آپ اس پہ تدبر کریں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ اس قرآن کے اندر آپ کوئی بھی چیز جو کانٹریڈکٹ کرے گی نہیں دیکھ سکتے. یعنی بہت سارے جینی اس دنیا میں آئے اور چلے گا 1400 سال میں، کوئی بھی ایک ڈھونڈ نہیں سکا قرآن کے اندر یعنی اختلاف یا کانٹریڈکشن. کسی بھی کتاب کو آپ اٹھا کے پڑھ لیں، کسی انسان کی لکھی ہوئی کتاب، آپ کو اس میں کانٹریڈکشن نظر آئے گا. تو پورا قرآن جو ہے اگر آپ سمجھنے کی کوشش کریں، اگر آپ یہ اپنے اندر ڈیولپ کریں، ہماری کوشش یہ ہوگی اگلے سیشنز میں اسٹارٹنگ ٹوڈے کہ ہم اس چیز کو اپنے اندر ڈیولپ کریں، تدبر کو اور تفکر کو. تو قرآن کو اس کی روشنی میں سیکھنے کی کوشش کریں، کیونکہ اللہ کا حکم ہے یہ کہ تدبر کریں. تدبر کے معنی میں تھوڑا سا اس میں معنی وغیرہ آپ کو تھوڑا آج ایک قسم کا سیٹ اپ کریں گے، اور پھر اس کے بعد ہم we dig into a lot of details and a lot of جو کام جس سے ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ وہ کیا رہا ہے. تو ہم ایک چیز جیسے ہوتا ہے نا کہ جب انسان میں چونکہ انجینئر ہوں تو انجینئرنگ کے لحاظ سے میں سوچتا ہوں کوئی بھی آپ میجر لے لیں تو جب بچہ ایک میجر شروع کرتا ہے تو وہ میجر جو ہے اس وقت اس کو آپ انجینئر نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ کتابوں میں ہے، تو اس کو کہتے ہیں انک آن دا پیپر. لیکن وہ جب آگے چلتا ہے، 4 سال مکمل کرتا ہے، اپنا کالج کی اسٹڈی ختم کرتا ہے، تو اس کو ہم کہیں گے کہ وہ انجینئر بن گیا. تو وہ جو انک آن دا پیپر تھی وہ اس کے اندر ضم ہو گئی، یعنی ہی بیکیم انجینئر، تو وہ کتابیں اس کے اندر چلی گئی. تو ہماری کوشش یہ ہوگی کہ اس سے ہم یہ سیکھیں کہ قرآن کو کتنے % ہم اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرتے ہیں یا سیکھتے ہیں یا سمجھتے ہیں. اور اس کو سمجھنے کا مطلب یہ، یعنی پاکستان میں اور دوسری جگہوں پہ لوگ قرآن نہیں سکھاتے ہیں، قرآن نہیں پڑھتے ہیں. قرآن کو پڑھتے ہیں کہ کوئی مر جائے مردہ وغیرہ اس کے لیے قرآن پڑھا جاتا ہے، لیکن قرآن اس کے لیے نہیں ہے. سورہ یاسین لوگ بڑے شوق سے پڑھتے ہیں جب کوئی فوت وغیرہ ہو جائے یا بیمار ہو، بلکہ سورہ یاسین میں ہی لکھا ہوا ہے یہ لِيُنذِرَكَ مِنْ حَيٍّ، یعنی یہ زندہوں کے لیے ہے. تو یہ کہ اس کو ہم ایک چیز ڈیولپ کریں گے اس سیشنز کے اندر، اور اسی لحاظ سے ہم قرآن کو اسی روشنی میں دیکھیں گے. تو تھوڑی سی ڈیفینیشن سمجھ لیں، اور میں یوز کروں گا سورہ فاتحہ کو، کیونکہ ہم سورہ فاتحہ جو ہے وہ پڑھتے ہیں 17 دفعہ منیمم اپنی نمازوں کے اندر. نمازیں تو ماشاءاللہ سب پڑھتے ہیں نا 5 ٹائم کے وقت، تو اگر آپ صرف فرض نماز پڑھتے ہیں تو 17 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. تو تدبر اور تفکر کو اس میں سے لے کے ہم چلیں گے اور اس کی ڈیفینیشن کو آگے بڑھائیں گے ہم انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو چلیے. تو ہم فاتحہ میں پڑھتے ہیں، ہم ایک چیز مانگتے ہیں اللہ سے، ہمیں اللہ گائیڈنس دے دیجئے، اور اس گائیڈنس اس ہدایت، اس کی ہدایت دیں جس پہ آپ کی گریس ہے،
انعمت علیہم، آپ ذہن میں رکھیں اس بات کو، انعمت علیہم، ہمیں اس کی گائیڈنس چاہیے، اس کی ہدایت چاہیے جس کو آپ نے، یعنی جس کے اوپر آپ کی گریس ہے، یعنی آپ کی نعمت ہے اس کے اوپر. ہمیں اس کی ہدایت نہیں چاہیے، ہم اس کی طرف نہیں جانا چاہتے جس پر المغضوب، جس پر آپ کا غصہ یا مغضوب یعنی ریس ہو، اور ولدالین، اور جو کہ اسٹرے یعنی وہ چلے گئے، یعنی ان کا راستہ جو تھا وہ کسی اور طرف چلا گیا، یعنی وہ غائب ہو گئے، یعنی وہ دین کی طرف نہیں چلے. اسٹرے کو اردو میں کیا بولتے ہیں آئی ڈونٹ نو. تو anyway، تو وہ اسٹرے ہو گئے. تو دو چیزیں. تو اگر آپ غور سے اس کو سمجھیں اور دیکھیں تو آپ کو سمجھ آئے گی یہ بات کہ مغضوب وہ تھے، یعنی علماء کرام نے بولا مغضوب وہ لوگ تھے جنہوں نے قرآن پہ تدبر نہیں کیا. اس بات کو لکھ لیں آپ، مغضوب وہ لوگ تھے جنہوں نے قرآن پر تدبر نہیں کیا، اور ولدالین وہ لوگ تھے جنہوں نے قرآن پہ تفکر نہیں کیا. یہ دو ڈیفینیشنز ہیں. اگر آپ نے تدبر اور تفکر کیا، وہ شخص جو ہے اور یا وہ انسان جو ہے وہ ہو گیا، اس پہ اللہ کی نعمت، انعمت علیہم، اس پہ اللہ کی نعمت آئی. تو اگر ہم بیسک سے چلیں، یعنی سورہ فاتحہ سے چلیں، تو یہ بات یاد رکھیں، کنیکشن تدبر کا المغضوب سے اور تفکر کا ولدالین سے ہے. ٹھیک ہے. تو مغضوب اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو بتایا، اور ولدالین کرسچنز کو بتایا، یعنی کہ عیسائیوں کو بتایا ولدالین. اب دونوں نے کیا کیا یا کیا ہوا، یہ چیزیں ہم اس کو بڑا ڈیٹیل میں اس میں ہم پڑھیں گے. تو تدبر کے پہلے میں تھوڑا سا تدبر کی معنی آپ کو سمجھا دوں، پھر اس کے بعد ہم تفکر کے معنی بھی دیکھیں گے. تو تدبر کے معنی یہ آیا ہے عربی کے لفظ یعنی روٹ ورڈ سے دبارہ یا دبر. دبر میں کہتے ہیں، دبارہ کہتے ہیں بیک کو، آپ کی جو بیک ہے اس کو کہتے ہیں دبر. تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ آپ نے ابو اینڈ بیانڈ، اب اردو میں سے کیا بولیں گے ابو اینڈ بیانڈ، یعنی کہ آپ نے اس کے اندر جانا ہے پورے مکمل طور پہ سمجھنا ہے. جیسے میں آپ کو ایک سمپل اگزامپل دیتا ہوں، اور پھر سورہ جمعہ کو ہم استعمال کریں گے سمجھانے کے لیے ایز این ایگزامپل کہ یہودیوں نے کیا کیا. اس کو بڑا ڈیٹیل ہم لے کے چلیں گے اور اس میں بڑے سیشن لگیں گے. تو آپ یہ اٹینڈ کریں، آپ کو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا اس سے، بلکہ مجھے بھی فائدہ ہوگا انشاءاللہ. تو تدبر، اگر آپ سوچیں ایک بات کو کہ سورۃ الواقعہ میں ایک آیت ہے لا یمسہ الا المطہرون. ہمیں بچپن سے پڑھایا گیا ہے، بہت سارے مولویوں نے بھی سمجھایا ہے، کبھی قرآن کو ہاتھ نہیں لگانا بغیر وضو کیے، پاک ہوئے، غسل کیے ہوئے، یہ وہ، کیونکہ یہ آیت ہے قرآن کے اندر. اللہ سبحانہ و تعالی اتنے، یعنی کہ آئے نمبر تو مجھے یاد نہیں بھائی، میں آپ دیکھ لیجئے گا، وہ شروع میں ہی وہ اس میں ہے، مڈل میں، آخر میں، سورۃ الواقعہ میں. تو اس آیت کو سمجھنے کے لیے اگر آپ تدبر اس پہ کریں تو یہ ہوگا کہ یو آر ناٹ پیور انٹل قرآن ہیز پیوریفائڈ یو. اگر آپ تدبر کریں تو ویسے اس کے لفظ اوپر اسکریچنگ دا سرفیس، اس کے معنی اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ ہاں جی مجھے صاف ستھرا ہونا چاہیے کہ اس کو ہاتھ لگانے سے پہلے. نہ بابا، ایسا نہیں ہے. اگر آپ قرآن کی عربی کو سمجھیں کہ ٹچ کرنا، جیسے فائر آپ کو ٹچ کرتی ہے، سمجھے؟ تو میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں کہ فائر ایک ایکسٹرنل ایلیمنٹ ہے، انسان کے باہر کا ایلیمنٹ ہے. اگر آپ قرآن میں مسا ڈھونڈیں، مسا ہو یعنی ٹچ کرنا، بہت ساری جگہوں پہ قرآن میں
فائر کے مطلب کیا ہے کہ ٹچ کرے گی، ضرورہ اگر ان کو ایک کلیمٹی ٹچ کرے گی یا اچھائی ٹچ کرے گی تو اس سے کیا مطلب ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے آپ تھوڑا سا چلیں آگے تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ فائر جو ایک آگ ہے وہ ایک باہر کا ایلیمنٹ ہے. جب آپ کو ٹچ کرے کسی انسان کو تو آپ فوراً اس سے الگ ہو جائیں گے، تکلیف ہوگی. لیکن اگر انسان وہ اس آگ میں جلے تو وہ کیا ہوگا کہ وہ خود فیول بن جائے گا. اور جب وہ خود فیول بن جائے گا تو بیسکلی ہی از illuminating a fire, he becoming a fuel of the fire. اسی لیے لا یمسہ الا المطہرون، اس پہ اگر آپ تدبر کریں تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ یہ سرفیس کی بات نہیں ہے کہ آپ جا کے صرف نہا دھو لیں، اور وہ تو ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ موجود ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے پیوریفائی ہونا ہے تو یو آر ناٹ پیوریفائڈ انٹل قرآن ہیز پیوریفائڈ یو. اس بات کو یاد ہے. صرف میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے کہ کتنا ڈیپ ہے یہ. جب اللہ نے فرمایا افلا یتدبرون القرآن، کیوں نہیں کرتے آپ اس پہ تدبر؟ میں لوگ روکتے ہیں اگر آپ قرآن پڑھیں گے تو آپ مس گائیڈ ہو جائیں گے. ارے بھائی اتنے لوگ امریکہ یورپ میں مسلمان ہوتے ہیں، وہ تو مس گائیڈ نہیں ہوتے، وہ تو قرآن پڑھ کے مسلمان ہوتے ہیں. کسی مسلمان کو دیکھ کے مسلمان جو ہوئے ہیں میری زندگی میں امریکہ میں، وہ تو قرآن پڑھ کے ہوئے ہیں. بہت سارے لوگ، بہت کم لوگوں کو دیکھ کے مسلمان ہوئے ہیں تو ایسا نہیں ہے. تو قرآن جو ہے ایک بک آف گائیڈنس، اٹس ناٹ اے بک آف سائنس، اٹس اے بک آف گائیڈنس. تو یہ تو تدبر میں اور آگے بھی آپ کو لے چلوں گا اس کو. تو اگر آپ نے تدبر نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دلوں کو تالے لگے ہوئے ہیں. مطلب کیسی عجیب بات ہے کہ ہم یہ بات سمجھے ہی نہیں. پورے لوگ زندگی گزار کے دنیا سے چلے جاتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی کہ یعنی قرآن جو ہے وہ اللہ نے ایک فیکچول نالج دی آپ کو اور آپ کو سمجھا دیا کہ یہ ایسے ہوگا. ٹھیک ہے، تو اس کو ہم تھوڑا سا یہاں پہ رکھ دیتے ہیں اور تفکر کی طرف چلتے ہیں. تو تدبر جو ہے وہ یہودیوں کی طرف ان کو کتاب دی گئی، ان کو ایک رسپانسبلٹی دی گئی، لیکن اس رسپانسبلٹی کو انہوں نے نہیں نبھایا، انہوں نے لوگوں کو جاہل رکھا. اسی طریقے سے پاکستان میں، ایون انڈیا میں اور بنگلہ دیش میں بھی لوگوں کو جاہل پرپسلی رکھا جاتا ہے. وہ کہا جاتا ہے کہ یہ قرآن آپ کے لیے نہیں ہے، آپ صرف تھوڑی سی آیتیں یاد کر لیں اور نماز پڑھ لیا کریں، اس کے علاوہ اور بس کافی ہے. تو بہت ساری جگہوں پہ لیکن لوگ اپنے شوق سے آج کل ماشاء اللہ قرآن سیکھ رہے ہیں. آپ ماشاء اللہ ٹائم اپنا یہ میرے ساتھ گزار رہے ہیں. کیوں گزار رہے ہیں؟ اس کی نیت کیا ہے کہ ہم نے اللہ کی کتاب کو سیکھنا ہے، اس لیے ہم یہ وقت اپنے ساتھ گزار رہے ہیں. اور یہ وقت کس کو دے رہے ہیں؟ ہم اللہ کو دے رہے ہیں یہ وقت. اور جب ہم اللہ کو وقت دے رہے ہیں تو اللہ انشاءاللہ اپنی بإذن اللہ ہمیں ہدایت دیں گے، ضرور ہدایت دیں گے. ہم ضرور اس کی کتاب کو سمجھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو تفکر جو ہے وہ ہے اوکے. ایک چیز اور میں بیفور آئی گو دیر، آئی ایم سوری، میں بیچ میں تھوڑا سا میں آپ کو سمجھانا چاہتا. تدبر جو ہے وہ کنیکٹڈ ہے وحی کے ساتھ. جو اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی اور اس کو آپ نے سمجھنا ہے. اور دو چیزیں ہیں آپ یہ سمجھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی تھے، اللہ کے پروفٹ تھے. تو پروفٹ ہوڈ جو تھا اس میں اللہ کی وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریسیو کری، اور دوسرا وہ میسنجر تھے. وہ دنیا سے چلے گئے تو پروفٹ ہوڈ تو ختم ہو گیا، یعنی وہ دنیا سے چلے گئے، لیکن رسالہ ان کا میسج وہ ختم نہیں ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ وہیں رہے. ٹھیک ہے، میری بات سمجھ لیں. تو تدبر جو ہے وہ اللہ کی آیات پر ہے. اس پہ اللہ نے کہا کہ گو لرن. اچھا، دوسری چیز ولا ضالین، اس کے بارے میں نے کہا کہ جو عیسائی ہیں، جو کرسچن ہیں، جو ایتھیسٹ ہیں، ان لوگوں نے تفکر نہیں کیا. اس کو میں لفظی الفاظ میں سمجھاؤں گا، لیکن ٹرانسلیشن آپ کرنا چاہیں تو آبزرویشن بھی کہہ سکتے ہیں. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں تفکر، کہ آپ نے کسی چیز کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی، کسی چیز کو آپ دیکھتے ہیں دنیا میں، آپ یعنی کہ آسمان کو دیکھتے ہیں تو آپ اس کے بارے میں ریسرچ کرتے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں.
پھر آپ ایٹم کو دیکھتے ہیں، یعنی اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی سائنس کے اندر آپ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں ان چیزوں کو، تو وقت آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ ایکچولی تفکر کر رہے ہیں، اس کے اوپر آبزرویشن کر رہے ہیں، اس پہ آپ لکھ رہے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ کیا ہے، کیسے بنا ہے، یعنی کہ آسمان میں یہ سارے ستارے اور یہ سیارے اور یہ ساری دنیا جو کیسے چل رہی ہے، تو وہ کیا ہے؟ وہ تفکر ہے، اس کو ہم تفکر بولیں گے، آبزرویشن۔ تو وہ کنیکٹڈ ہے آپ کی فزیکل ایبلٹی سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ سجدہ میں 3 چیزیں بیان کی کہ اللہ نے آپ کو دی آنکھ، ہارٹ، افئدہ، اور آپ کو دیا یعنی کہ یہ سننے کی طاقت، اور ہر طاقت جو ہے وہ امام غزالی فرماتے ہیں کہ ہے اس کی اپنی ایک سائیکالوجی ہے، اس کی اپنی ایک سائیکالوجی ہے تینوں چیزوں کی، کہ وہ کیسے آپ کے اوپر امپیکٹ کرتا ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ تفصیلاً پھر بات کریں گے۔ لیکن ابھی میں جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ تفکر جو ہے وہ آپ کی آبزرویشن سے اس کا تعلق ہے۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ، ان سے کہو کہ بھائی میرے پاس کوئی خزانہ نہیں ہے اللہ کا، وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ، اور میرے پاس کوئی ایسی کچھ چھپی ہوئی یعنی کہ کسی غیب کا علم نہیں ہے میرے پاس۔ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، میں کوئی فرشتہ بھی نہیں ہوں۔ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ، بلکہ میں تو صرف فالو کرتا ہوں جو مجھ پہ بھیجا جاتا ہے، علم جو وحی جو ریولیشن مجھ پہ بھیجی جاتی ہے، میں اس کو قبول کرتا ہوں، اس کے اوپر عمل کرتا ہوں۔ پھر اللہ نے فرمایا، کہو، قل هل يستوي الأعمى والبصير، کیا دیکھنے والا اور اندھا ایک جیسے ہیں؟ افلا تتفکرون، تو تم اس پہ تفکر کیوں نہیں کرتے؟ کیوں کہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، دین یعنی کتاب بھی تھی، سب کچھ دیا، اینڈ انہوں نے اس کے اوپر تفکر نہیں کیا۔ یعنی اس کا تعلق، میں صرف ایک بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں یہاں پہ، کہ تفکر کا تعلق آپ کی فزیکل ایبلٹی سے ہے اور قرآن کے ورسز سے ہے۔ اچھا، اس بات کو میں آگے لے کے چلتا ہوں۔ تو کرسچن نے کیا کیا؟ جب اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے زندگی دی، بغیر باپ کے پیدا کیا، تو اس کی ایک ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں، شاید میں نے پہلے بھی بتایا ہو، کہ جب کیا نام ہے، ہمارے زکریا علیہ السلام، انہوں نے جب دیکھا کہ اپنا مریم علیہ السلام ان کو کھانا پینا مل رہا ہے اور سیزن کے علاوہ کھانا پینا مل رہا ہے، تو ان کے ذہن میں آیا کہ اگر اللہ نے آؤٹ آف سیزن مریم علیہ السلام کو کھانا دیا ہے، یعنی فروٹ وغیرہ جو بھی ہے، تو اللہ مجھے بھی آؤٹ آف سیزن ایک اولاد دے سکتے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا، میں یہ اگزامپل استعمال کر رہا ہوں تفکر سمجھانے کے لیے۔ تو انہوں نے پوچھا پہلے، قال یا مریم انا لک ھذا، یہ کیا ہے، کیسے آ گیا تمہارے پاس یہ سارا کچھ؟ اور اللہ کی یعنی کہ اللہ کی بھی ایک وزڈم ہے کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کھانا اس کو دیتے جو کہ اس وقت آؤٹ آف سیزن نہیں تھا، تو کیا ہوتا؟ لوگ کہتے کہ کوئی اس کو کھانا دے رہا ہے، یہ یعنی کہ الزام لگاتے لوگ۔ لیکن اللہ نے آؤٹ آف سیزن کھانا مریم علیہ السلام کو فراہم کیا۔ تو زکریا علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کھانا کہاں سے آ رہا ہے آپ کے پاس؟ تو انہوں نے فرمایا، مریم علیہ السلام نے، قالت ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آ رہا ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں جتنا مرضی رزق دیں۔ جب انہوں نے یہ سنا تو انہوں نے جب یہ سنا تو وہاں کھڑے ہو گئے،
دعا زکریا ربا، انہوں نے اپنے لارڈ سے، اپنے رب سے دعا کی، ان کو یعنی کہ کال کیا، قال ربی حب لی، او لارڈ مجھے دے دیں۔ حب کا لفظ یہ ہوتا ہے کہ بغیر کسی کنڈیشن کے، حب کا مطلب ہے کہ بغیر کسی کنڈیشن کے، من لدنک ذریۃ طیبہ، مجھے بغیر کسی کنڈیشن کے او اللہ مجھے ایک اولاد دے دیجیے۔ ٹھیک ہے، یہ انہوں نے جب سنا تو انہوں نے اللہ سے یہ دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں یحییٰ علیہ السلام کی صورت میں ایک بیٹا کیا، لیکن کنیکشن یہ کہ انہوں نے تفکر کیا۔ ٹھیک ہے، تو اللہ جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب کسی آپ عیسائی سے پوچھیں، کرسچن سے پوچھیں، یا کسی ایتھیسٹ کو بھی سائڈ پہ رکھ دیں، صرف کرسچن سے پوچھیں کہ یہ زمین آسمان، یہ ہیونز کس نے بنایا؟ بولے گا اللہ نے بنایا۔ اچھا، ان سے پوچھا جائے یہ سورج، یہ چاند اور یہ سارا کچھ کس نے بنایا؟ بولیں گے قل اللہ، اللہ نے بنایا۔ جب ان سے پوچھا، جب بولا جائے کہ بھئی اللہ نے سے سب کچھ بنایا، تو اللہ کیا ایک انسان کو بغیر باپ کے نہیں پیدا کر سکتے؟ میری بات تو بڑے غور سے اس کو سنیں۔ تو کیا انہوں نے کیا کہ یہاں آ کے گڑبڑ کر دی؟ تفکر یہ تھا، اللہ نے کہا دیکھو ابھی کا وَمِنْ آیَاتِهِ، یہ ہے سائن میرے، تفکر کرو اس پہ، کیا ہے؟ ان خلق لکم من انفسکم، میں نے تم میں سے انفسکم ازواجا، میں نے تم میں سے بنایا تمہاری، یعنی کہ تمہارے پیئرز، تمہارے اسپاؤسز بنائے، لتسکنوا، تاکہ تم اس میں سے، لتسکنوا تاکہ تم اس میں سے یو فائنڈ ریپوز، یو فائنڈ ہیپینس، یو فائنڈ سکون، اس میں آپ کو سکون ملے، الیہا لتسکنوا الیہا، تاکہ اس میں آپ سکون لیں۔ پھر ہم نے وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اور پھر آپ دونوں کے درمیان میں ہم نے ایک محبت، لفظ استعمال کیا مودہ، حب کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ اگر آپ اس پہ تدبر کریں تو آپ کو سمجھ آئے گا۔ مودہ کا مطلب یہ کہ دل و جان سے، پوری روح تک سے آپ کے اندر محبت، اور آپ کے اندر اللہ نے وہ چیز رکھی، یا اللہ نے رکھی آپ کے اسپاؤس کے لیے محبت اور مرسی ہے، وہ بنائی، اللہ نے بنائی۔ کیوں؟ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، انڈیڈ اس سائن کے اندر ان لوگوں کے لیے جو تفکر کرتے ہیں بہت کچھ موجود ہے۔ یعنی آپ سوچیں تو صحیح بھائی، ٹھیک ہے، تھوڑا سا اور آگے لے کے اس کو چلتے ہیں تفکر کو۔ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ، ہم نے یہ یعنی زمین بنائی آپ کے spread out the earth، and اس میں ہم نے کیا کرا؟ یہ spread out، مد الارض spread out، وجعل فی رواسی وانہار، اس میں یعنی mountains اور یعنی پہاڑ، اور وانہار اور ریورز بنائے، اوشن بنائے، ومن کل الثمرات، اور اس میں ہم نے بہت ساری یعنی kind of fruits، and he made and he made fruits and everything، every kind of fruit he made and everything in two in pairs، فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار، اور پھر رات بنائی دن کو کور کرنے کے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ سو یہ ہے ہماری آبزرویشن، دنیا کی آبزرویشن، جس کو ہم دیکھتے ہیں اور اس پہ کرتے ہیں۔ تو اگر اللہ یہ سارا کچھ بناتے ہیں تو اللہ جو ہے وہ بغیر باپ کے بیٹا بھی پیدا کر سکتے ہیں، ان کو بیگاٹن سن کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہاں پہ وہ چلے گئے، اسٹرے ہو گئے، وہ نکل گئے وہاں سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تفکر میں سمجھانے کی اس طریقے سے کوشش کر رہا تھا آپ لوگوں کو۔ تو دوسرا یہ ہے، ایک اور چیز، ایک اور آیت میں بتا دیتا ہوں آپ کو، اس میں تاکہ آپ جا کے اس کو دیکھ سکیں، سمجھ سکیں۔ ایک اور آیت ہے، اللہ نے یعنی وزم اللہ کی، سبحان اللہ، یہ تو ہماری سمجھ میں ہی نہیں ہے، اور یہ سورۃ الحشر میں میرے خیال میں، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلكم يتفكرون۔
کہ اگر ہم یہ had we sent down the Quran on a mountain, you would surely have seen it humble itself and cracked, with the power, it would cracked, متصدعم خاشعم متصدعم، اللہ کے خوف سے. تو یہاں پہ اللہ کا خوف یہ نہیں ہے کہ کوئی ڈراؤنی چیز ہے. اللہ کا خوف کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز سے آپ کو محبت ہو، جس چیز سے، یعنی خوف اس بات ہے کہیں اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے، یعنی یہ خوف ہوتا ہے. یہ خوف نہیں ہوتا کہ کوئی چیز بہت ہی ڈراؤنی قسم کی. اللہ ڈراؤنے نہیں ہے. اللہ از جمیل، اللہ خوبصورت ہیں، اللہ محبت والے ہیں. ان چیز کو آپ سمجھیں کہ یہ کیسی محبت ہے. گوئنگ بیک ٹو فاتحہ، تو ٹائم جو ہے وہ نکل رہا ہے. تو میرا آج کا مقصد جو میں پورا کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا، تدبر کیا ہے فاتحہ کے لحاظ سے. جب فاتحہ پڑھے تو مغضوب وہ لوگ ہیں جنہوں نے تدبر نہیں کیا، والضالین وہ لوگ ہیں جنہوں نے تفکر نہیں کیا. ٹھیک ہے، دونوں غلطی پر ہیں. بلکہ اور ہماری دعا یہ ہے کہ ہم وہ لوگ ہیں جو تفکر اور تدبر دونوں کرتے ہیں، تاکہ ان لوگوں کو ہم فالو کریں، ان لوگوں کی ہدایت ہمیں ملے جن کو اللہ تعالیٰ نے تفکر اور تدبر دیا. سمجھے؟ تو یہ تو اگر تھوڑا سا اور میں اس کو I can take a little bit further، تو ایک اور آیت ہے قرآن کے اندر اس لحاظ سے، تفکر کے لحاظ سے، اور میں ان آیات کو بھی لینے کی کوشش کروں گا جو شاید آپ نے میمورائز بھی کیے ہوں. اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں سورۃ الشمس میں، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها، and it continue about 6 یا 7 قسمیں اللہ نے کھائی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ I swear by the sun، جو کہ روشن ہے، دیا روشن ہے جو، اس کے بعد چاند جو ہے وہ اس کو فالو کرتا ہے، یعنی ضمیر جو ہے اس کو سورج کو فالو کرتا ہے. اینڈ دین دن جو ہے جلاہا، وہ ایسا ہے، ہم لوگ یہ ساری چیزیں پڑھتے ہیں لیکن ان کو سمجھتے نہیں ہیں. جلاہا اتنا، اس کو اگر آپ بیٹھ کے پھر تفکر کریں، اور اس زمانے میں، جس زمانے میں سائنس جو ہے وہ موجود ہے، تو آپ کو سمجھ آئی کہ سورج جو ہے اس کی کوئی ایسا نہیں کہ سوچ ہے کہ صبح اس کی لائٹ ہم کم کر دیں، دن میں زیادہ کر دیں، پھر اس کو کم کر دیں شام کے وقت. ایسا نہیں ہے. اللہ نے سسٹم ایسا بنا دیا، یہ ہمارے تفکر اور سمجھنے کی بات ہے کہ ایسا سسٹم بنا دیا کہ زمین کے روٹیشن اس کے ایکسس کے اوپر اور زمین کا روٹیشن سورج کے اراؤنڈ، اس کے ٹائم کو مینج کرنا کہ اتنا ہی سورج ملے کہ ہماری زندگی جو ہے وہ سسٹین ہو. تو جلاہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کو، سورج کو مینٹین کیا اس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. تو اس پہ تفکر کرنے سے یہ ہوا اللہ تعالیٰ کے اوپر ہمارا کیا ہوا کہ اللہ نے یہ بنایا ہے. تو اللہ جب یہ بنا سکتے ہیں تو اللہ کی طاقت جو ہے ہر چیز پہ قادر ہے. اللہ کل شیء قدیر، ہر چیز پہ اللہ قادر ہے. یہ پکا ایمان ہے ہمارا اللہ کے اوپر کہ ہر چیز پہ قادر ہے، اللہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو اگر آپ اس پہ تھوڑا سا اور دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ کیسے لوگ ہیں. اگر آپ سورہ کہف ہر فرائیڈے کو پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے، میں ابھی بھی تفکر کے اوپر ہی لگا ہوں، تدبر انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں ہم کریں گے، اور اس کو ہم اور بھی بہت ساری صورت لیں گے جن کو ہم دیکھیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، ان کو وارن کرو، وارننگ دو. وَيُنذِرَ الَّذِينَ، ان کو وارننگ کرو جو کہتے ہیں قالوا اتخذ اللہ ولدا، کہ ہم نے اللہ کا، اللہ ہیز اے بیگارن سن، یعنی اللہ کا بیٹا ہے کوئی. یعنی ہم کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے بلیو نہیں کیا، لیکن آپ سوچیں اس بات کو
کہ کہاں پہ یہ غلطی ہو گئی. اللہ نے کہا کہ تم مسلمانوں، تم لوگوں نے ولا ضالین کہنی ہے اور ہدایت مانگنی ہے، کہیں تم بھی جا کے کوئی ایسی گڑبڑ نہ کر دو. اور کہا کہ ما لہم بہ من علم ولا لآبائہم، کوئی کی سمجھ نہیں ہے، ان کو کوئی نالج نہیں ہے، کوئی علم نہیں ہے، نہ ان کے آباء اجداد کا علم تھا. کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، کیا الٹی سیدھی بکواس یہ کر رہے ہیں کہ یہ یعنی کہ افواہ پھیلا رہے ہیں کہ یہ اللہ نے ان یقولون الا کذبا، یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ صرف ایک جھوٹ ہے، ایک بہت بڑا جھوٹ ہے، ایک بکواس ہے تو یہ کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ. ہے نا؟ کیوں انہوں نے تفکر نہیں کیا؟ الضالین پہ بات چلی گئی اور ہم سے کہا پڑھو یہ اور اس کو سمجھو کہ تم یہ کام نہیں کرنا، تم کسی بزرگ کو یا کسی قبر کو نہ مان بیٹھنا کہ وہ ہمارا کام کر دیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہوگا. تو اسی لیے ہم سورہ فاتحہ 17 دفعہ دن میں منیمم پڑھتے ہیں. تو اللہ نے قیامت کے دن ان لوگوں کے سامنے جو کرسچن ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو ایڈریس کیا. یہ سورۃ المائدہ کے آخری میں ہے، آیت نمبر 116، آیت نمبر 116 تک چلتا ہے یہ اور 118 تک جاتا ہے یہ. تو اللہ نے سوال پوچھا، کیا زبردست. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام سن آف میری، جو بیٹا ہے مریم کا، پوچھا، اس کو ایڈریس کیا. أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، کیا تم نے یہ لوگوں سے کہا، اتخذوا فی امی الہین من دون اللہ، کہ لے لو مجھے اور میری ماں کو خدا اللہ کے علاوہ. اللہ نے سوال پوچھا، لیکن اس کا جواب آپ کو ایک ایک چیز سمجھا دے گا کہ ہمیں کیسے اپنی زندگی گزارنی ہے اس دنیا کے اندر. اس کو بھی تھوڑا سا میں بتا دیتا ہوں، پھر اس پہ اور ہم کریں گے انشاءاللہ. تو جواب میں سب سے پہلے تو عیسیٰ علیہ السلام نے سب کے سامنے قیامت کے دن، اس لیے میں کہتا ہوں کہ قرآن جو ہے نا وہ ہے فیکچول نالج. فیکچول نالج یعنی اللہ نے جو ہونا ہے مستقبل میں وہ بھی دکھا دیا، جو بیک میں ہوا وہ بھی دکھا دیا، جو ہونا ہے وہ بھی دکھا دیا. اب یہ ہماری مرضی، ہم سمجھیں نہ سمجھیں. تو جب اللہ نے کہا ان سب کے سامنے کھڑے کے کہ بتاؤ مجھے کہ تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ میری ماں کو اور مجھے خدا مان لو، ہیں میری اور میری ماں کو خدا مان لو اللہ کے علاوہ، تو مان لو گے؟ یہ کہا تھا تم نے، یہ ایسا ہوگا، سب کے سامنے ہوگا اور ہم دیکھیں گے ایسا ہی ہوگا. تو اس بات کو سمجھ لیں کہ قرآن جو ہے وہ فیکچول نالج ہے، وہ اللہ کا کلام ہے. اس کو سیکھنا ہر مسلمان پہ فرض ہے، اس کو سیکھو اور سکھاؤ. تو جواب دیا نمبر 1، قال سبحانک، او اللہ آپ تو آپ تو گلوریفائڈ ہیں، یو آر دا موسٹ گلوریفائڈ. یعنی بات کرنے کا طریقہ آپ دیکھیں یار، سبحان اللہ. اللہ پہ کو کیسے ایڈریس کر رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام. پھر بولا ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، مجھے تو اس کا کوئی یعنی کہ I didn't have any right، مجھے تو اس کا کوئی رائٹ ہی نہیں تھا کہ میں یہ بات بول سکوں لوگوں سے. میں کوئی ایسا ہے ہی نہیں کہ میں بول سکوں لوگوں سے کہ مجھے اور میری ماں کو خدا مانو. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ میں نے یہ کہا ہو. یعنی کہ میرا یہ حق ہی نہیں تھا. نہیں، ایسا نہیں بولا. انہوں نے بولا کہ میرا یہ حق ہی نہیں تھا کہ یہ میں کہہ سکوں لوگوں سے کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ مانو یا خدا مانو. اگر دوبارہ کہا، اگر ان کنت قلتہ فقد علمت، اگر میں نے ایسے کہا ہوتا تو آپ کو اس بات کا علم ہوتا، او میرے لارڈ، او میرے اللہ، آپ کو یہ پتا ہوتا. تعلم ما فی نفسی
ولا اعلم ما فی نفسک، آپ میرے اندر جانتے ہیں کیا ہے اور میں نہیں جانتا کہ آپ کے اندر کیا ہے، آپ کا کیا علم ہے میں نہیں جانتا۔ بات کو بڑے غور سے سمجھیں آپ کہ نمبر ایک کہا سبحانک، کہ آپ گلوریفائڈ ہیں، آپ او اللہ آپ ایسا ہو ہی نہیں، یعنی گلوریفائڈ ہیں۔ نمبر دو، یہ تو میرا رائٹ ہی نہیں تھا کہنے کا، میں تو ایسا کہہ ہی نہیں سکتا تھا۔ دوسرا ہے ان کنتو قلتو، اگر میں نے ایسا کہا ہوتا، تیسری بات، تو آپ کو معلوم ہوتا۔ چوتھی بات یہ دیکھو، میرے دل میں بھی ایسی بات نہیں آئی تھی، یعنی تعلم ما فی نفسی، میرے دل میں بھی ایسی بات نہیں آئی تھی کہ میں ایسا سوچ بھی سکوں، ہے نا؟ یعنی یہ کور کیا کہ میرے دل میں ایسی بات نہیں آئی کہ میں یہ کہہ سکوں کہ میں نے ایسا کیا، یعنی سوچا بھی اس بارے میں، سوچا بھی نہیں اس بارے میں۔ آپ کو پتا ہے کہ میرے دل میں کیا ہے، ٹھیک ہے؟ انک انت علام الغیوب، آپ جانتے ہیں کہ کیا ہے غیوب، یعنی کہ انسین، غیب میں کیا ہے۔ اس کو ہم اگلی دفعہ ختم کریں گے انشاءاللہ، لیکن آپ آیت یہ تھوڑی سی پڑھ لیجئے گا جا کے، اور تفکر پہ ایک چیز اور میں آپ کو ہوم ورک دیتا ہوں، آپ کو میں ہوم ورک دیتا ہوں، آپ سورۃ الغاشیہ، اس پہ بھی ہم جائیں گے تفکر کے اوپر۔ سورۃ الغاشیہ، یہ پہلے تو ہم یہ ختم کریں گے نیکسٹ ٹائم تفکر پہ، یہ آیات جو ہم نے شروع کی ہیں 2-3 آیات، میں بڑا بریفلی اس کو بتا رہا ہوں، لیکن ہم ڈیٹیل میں ڈگ کریں گے اس کو۔ آپ جا کے اس کو تھوڑا سا اسٹڈی کریں اسی کانسیپٹ میں، تفکر کے کانسیپٹ میں، اور قرآن میں سے آیات دیکھیں، تفکر کی آیات دیکھیں۔ اور لیکن میرا ہوم ورک آپ کے ساتھ یہ ہے کہ آپ جا کے دیکھیں سورۃ الغاشیہ، لوگ پڑھتے ہیں سورۃ الغاشیہ، هل اتاک حدیث الغاشیہ، وجوہ یومئذ خاشعہ، پھر اس کے بعد وجوہ یومئذ ناعمہ، پھر اس کے بعد افلا يعلم افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت۔ پھر تو اللہ نے 2 گروپ بیان کیے، ان کے فیسز کے ایکسپریشن بیان کیے، ایک تو ڈاؤن ہوں گے، گلومی ہوں گے، ایک ہوں گے بڑے خوش ہوں گے۔ پھر کہا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا کنیکشن ہے اس میں؟ اس میں کیا تفکر ہے؟ اس میں تفکر ہے، کیا تفکر ہے؟ کون لوگ تھے وہ؟ کیوں 2 لوگ تھے؟ سمجھے نا؟ اس سے ہمارا کیا تعلق ہے؟ ہم کون ہیں؟ ہم کس گروپ میں ہیں؟ ہمارا تو کہنے کا مطلب یہ کہ اس کو آپ دیکھیں جا کے، تفکر کریں اس کے اوپر۔ آپ تفسیر پڑھیں گے جا کے، ضرور پڑھیں تفسیر کسی کی، لیکن تفسیر جو ہوتی ہے وہ جو کسی بھی، آپ تفسیر ابن کثیر پڑھ لیں، تفسیر جلالین پڑھ لیں، مفتی شفیع رحمہ اللہ علیہ پڑھ لیں سب کو، لیکن آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ یہ تفسیریں جو ہیں یہ لکھی گئی ہیں، تو آپ کی اپلیکیشن کیا ہے اس میں؟ تھوڑا سا میں اور آگے چلتا ہوں، سوری مجھے معاف کیجیے گا۔ اگر آپ سورہ زلزال دیکھیں، آپ لوگوں کو یاد ہوگی، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا، پہلے خیر کو بولا پھر شر کو بولا، کہ پہلے یعنی شر کھولا جائے گا، اور وہاں پر ہمارا جو ہے جو میجرمنٹ آلہ جو ہوگا وہ ایٹم ہوگا، ذرہ ہوگا وہ، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ تو ہے نا سیر ہے، کلو گرام ہے، پاؤنڈ ہے، وہاں پہ ایٹم ہوگا، جو میجرمنٹ کا جو یعنی کہ یونٹ ہوگا وہ ایٹم ہوگا۔ لیکن خیر کو پہلے بولا، شر کو بعد میں بولا، تو انسانوں میں ہم پہلے خیر کو دیکھیں، شر کو نہ دیکھیں، انسانوں میں ہم خیر ڈھونڈیں۔ اگر آپ سورہ القارعہ القارعہ میں چلے جائیں تو پہلے ان لوگوں کی بات کی جن کے اعمال اسکیل پر ہیوی ہوں گے، جن کے لو ہوں گے ان کو بعد میں دیکھا۔ تو ہم دنیا میں بھی مطلب سیکھیں ان چیزوں سے کہ ہم دنیا میں بھی کیسے یہ تربیت ہے قرآن کی۔ تو اینی وے میں تھوڑا سا آگے چلا گیا اس میں، تو اس پہ ہم چلیں گے، تو 5-10 منٹ ہیں میرے پاس، تو تھوڑے سے اگر کچھ سوال ہو تو پوچھ لیں۔ آج ہم نے تفکر اور تدبر کو تھوڑا سا بیان کیا ہے، تو انشاءاللہ سسٹر فوزیہ اور بردرز اینڈ سسٹرز کوئی سوال ہو تو پوچھ لیں۔ اور یہی بتا دیں کہ آپ کی توقع اسی پہ ہے نا، ٹھیک ہے نا؟ اسی پہ چلنا تھا نا ہم نے۔
السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جی بولیے. سوال تو کوئی نہیں ہے، لیکن مطلب نا ٹاپک اچھا ہے تو اب آپ جانتے ہیں ان کو، نعمان علی خان کو؟ ان کا جی مین نعمان علی خان کو میں پرسنلی تو نہیں جانتا ہوں میرے بھائی، مطلب لیکن سنیے، ان ہاں کا میں بھی ان کو سنا. یہی ہے، مطلب تدبر اور تفکر کرنا قرآن پہ. اور آج کل جو ہمارے مسلمان ہیں وہ مینلی فوکس کرتے ہیں فقہ پہ، یا مطلب نا اپلیکیشن پہ. یہ رائٹ. تدبر اور تفکر نہیں کرتے قرآن پہ. تو میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں جی کہ نماز کی فقہ پہ، وضو کے فقہ پہ، روزے کے فقہ پہ کتنی کتابیں لکھی گئی ہیں؟ بہت ساری. بہت ساری. لیکن آپ یہ پوچھیں کہ کتنی کتابیں لکھی گئی ہیں یہ تفکر تدبر پہ؟ بہت ہی کم. بہت کم. ان کا بھی یہی کام ہے نعمان علی خان کا. آپ دیکھیے مطلب ان کی یہ جو سٹڈیز وغیرہ ہے تو وہ یہی کہہ رہے ہیں، تدبر اور تفکر. جی جی ان کا اصل میں خیر وہ لمبی کہانی ان کے بارے میں، لیکن میں ان کو پرسنلی مطلب سیاٹل میں ایک دفعہ آئے تھے وہ، ہم اس وقت سیاٹل میں رہتے تھے. تو وہ ہے ان کا اپنا سلسلہ ہے ماشاءاللہ، آپ ان کو بھی سنیں، ضرور سنیں. لیکن ہمارا یہ ہے کہ ہم چھوٹی سی ایک ہماری کمیونٹی یہ ہے بنی ہے، تو اس میں ہم کریں گے انشاءاللہ. تو ہم ان کو سنتے رہے کافی عرصہ. اب نہیں سنتے ہم سوری. تو لیکن آپ سنیں، ضرور سنیں، بہت اچھا ان کا بہت اچھا بولتے ہیں وہ ماشاءاللہ. اور ان کی تفسیر بہت اچھی ہوتی ہے، بہت زبردست ماشاءاللہ. تو یہ چیز دیکھیں، میں نہیں کہتا کنسپیریسی تھیوریز پہ میں نہیں سوچتا، لیکن وہ ہمارے مسجد کے یہاں چھوٹی سی مسجد ہے، اس کے امام ہیں، پٹھان ہیں وہ. میں اس لیے پٹھان بھی کہہ رہا ہوں کہ وہ حافظ بھی پاکستان میں بنے اور سب کچھ. تو اس دن میری بات ہو رہی تھی ان سے، انہوں نے کہا کہ پرپسلی پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش میں لوگوں کو جاہل رکھا جاتا ہے قرآن کے بارے میں. صرف یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن بس پڑھ لیا کرو، اور کوئی بھی قرآن کے بارے میں سکھاتا نہیں ہے. تو انہوں نے کہا امریکہ جب وہ آئے تو انہوں نے یہ بات سمجھی پھر کہ یہ ہونا چاہیے. تو بہرحال یہ ہماری ایک اپرچونٹی کہ ہم سیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ. یہ آپ نے بہت اچھی بات کی ہے میرے بھائی محسن، جزاکم اللہ خیر. اور کوئی بولیں؟ کسی کا کوئی کوشچن ہے؟ اگر نہیں ہے تو میں اپنا کوشچن رکھ لوں. آپ رکھیں، ضرور رکھیں سسٹر فوزیہ. جی میرا نا یہ کوشچن تھا، جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا ہے کہ قرآن جو ہے وہ گائیڈنس ہے اور سائنس نہیں ہے. تو لیکن جو سید احمد خان نے، جو پاکستان انڈیا کی بات ہو رہی تھی، تو سر سید احمد خان نے، انہوں نے جب اپنا یہ ان کی تفسیر میں یہ پوائنٹ ہے 8واں پوائنٹ، اس میں انہوں نے یہ رکھا ہے کہ قرآن کی تفسیر میں نا ہمیں سائنٹیفک فیکٹس کو بھی دیکھنا چاہیے، ان کو بھی آبزرو کرنا چاہیے، جس پہ ان کے بہت برا بیک لیش آیا تھا. تو اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ لائک وہ شاید قرآن کو دیکھنا چاہ رہے ہیں سائنس کے لینس سے. تو انہوں نے کہا کہ لائک سائنٹیفک فیکٹس تو بدلتے رہتے ہیں، تو اس لیے پھر ہم قرآن کو کیا ہم لوگ اسٹیگنیٹ کر دیں گے اس کی اسٹڈیز کو، جب تک کہ سائنٹیفکلی کوئی چیز پروف نہیں ہوگی اور قرآن سے ہم ثابت نہیں کر پائیں گے تو قرآن کی اپلیکیشن کیا رک جائے گی. تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ لائک وہ تفکر کی بات کر رہے تھے، یا وہ پورا یہ کہہ رہے تھے کہ قرآن کو ہم نے دیکھنا ہی سائنس کے لینس سے؟ نہیں وہ ہی واز مس انڈرسٹوڈ. ایک بات تو اب سوچ لیں، کیونکہ ہمارے جو نا بہت سارے علماء جو ہیں، سوری میں عالم نہیں ہوں تو میں کسی پہ رائٹ نہیں رکھتا کسی کو میں کرٹیسائز کروں، لیکن جب اقبال نے شکوہ لکھی تو لوگوں نے کفر کا بھی فتویٰ دے دیا ان کو، تو انہوں نے پھر جواب شکوہ لکھا. تو آپ اس کانٹیکسٹ میں اگر آپ تھوڑا سا دیکھیں اس کو تو آپ کو یہ بات سمجھ آئی کہ ہی واز مس انڈرسٹوڈ. جیسے میں نے تھوڑی سی سائنس کی باتیں کی ہیں، لیکن یعنی میں نے اس کو بولا نہیں کہ سائنس کی باتیں ہیں. جیسے میں نے بات کی تھی کہ زمین اپنے مدار کے گرد گھومتی ہے اور زمین جو ہے وہ سورج کے گرد گھومتی ہے. تو یہ سائنس نے پروف کیا ہے. 1400 سال پہلے تو لوگوں کو نہیں پتا تھا نا کہ زمین ہے، وہ تو کہتے فلیٹ ہے. تو سائنس جو ہے وہ تفکر ہے. کل بھی میں میرا جمعہ خطبہ تھا تو اس میں نے بیان کیا
کہ سائنس جو ہے وہ اللہ کی دی ہوئی مخلوق جو ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، اس کو نکال کے اس میں سے نالج نکالتی ہے، تو اس کو ہم ریجیکٹ نہیں کر سکتے. تو سائنس جو ہے، سمپل جواب آپ کے سوال کا یہ ہے کہ لوگوں نے ان کو مس انڈرسٹوڈ کیا. انہوں نے بات کی تفکر، کہ آپ سائنس کو دیکھیں کہ سائنس نے بتایا کہ چاند، زمین اور اللہ بھی قرآن میں بیان کر رہے ہیں، تو آپ تفکر کریں اس کے اوپر اور اللہ کو پہچانیں. That's all he was saying. سمجھ آئے فوزیہ بہن؟ جی آپ نے کافی اچھے سے کلیئر کر دیا. جی جی جی، اس بہت میں بہت خوبصورت بات کی تھی انہوں نے. لوگ سمجھتے نہیں ہے نا، چونکہ دیکھیں انہوں نے سائنس نہیں پڑھی، ہم نے سائنس بھی پڑھی ہے، میتھ بھی پڑھا ہے، انجینئرنگ بھی پڑھی ہے، اور ساتھ میں ہم قرآن بھی پڑھتے ہیں. جی بولیے. اس میں ایک چیز میں جو مجھے سمجھ آتی ہے کہ قرآن جو ہے ہمیں ویسا ہی سمجھ آتا ہے جیسا ہماری تھاٹ پروسیسنگ ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈفرینٹ تفاسیر جو ہم پڑھتے ہیں، تو جہاں کا وہ بندہ ہوتا ہے، جس جگہ کا، جس ایریا کا، اس میں جھلک آپ کو نظر آتی ہے، تھاٹ پروسیسنگ ادھر نظر آتی ہے. تو قرآن کو ہم جیسے اللہ کو ہم گمان کرتے ہیں ہمیں خدا ایسا ملتا ہے، اسی طریقے سے Right. قرآن کو جیسا ہماری سوچ ہوگی ویسا ہمیں سمجھ آئے گا. جیسے کہ سورہ آل عمران میں کہ it is he who has sent down to the book, some of its verses are definite in meaning and they are Yes. the foundation of the book. جو شریعہ ہے، جو فاؤنڈیشن ہے، and others are ambiguous. تو جتنا ہم اس کو ایکسپلور کرتے چلے جاتے ہیں تو اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، اٹس لمٹ لیس. اور آئی تھنک جو کانفلکٹس ہوتے ہیں لوگوں کے، مجھے ایسا سمجھ میں آتا ہے کہ جو لوگوں کے جو کانفلکٹس ہوتے ہیں وہ اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ ہر کسی کی سمجھ ایک ڈفرینٹ لیول پہ ہوتی ہے. تو اگر Right. نیچے والا لیول اوپر والے لیول کو دیکھے گا تو وہ اس کو غلط کہے گا، اور اوپر والا نیچے والے کو دیکھے گا تو وہ اس کو غلط کہے گا. تو وہ پھر Right. آپس میں بھیڑنے کا فائدہ نہیں ہے میرا خیال ہے. ہم اپنی ایکسپلوریشن کرتے رہیں، جتنی ہم ریسرچ کرتے جائیں گے اتنا ہم اللہ سے کلوز ہوتے جاتے ہیں. رائٹ، بالکل صحیح فرمایا. اور اسی لیے میں نے نا تفکر تدبر کا ٹاپک پک کیا، اسی لحاظ سے ہم قرآن کو دیکھیں گے. تو اسی لیے میں نے ابھی جو ہوم ورک کی بات کی ہے سورۃ الغاشیہ کی، دوسرا ابھی ہم بات کریں گے لم یکن الذین کفروا سورۃ البینہ. جیسے آپ نے بات کی سورۃ البینہ میں اللہ نے بہت بڑا سائن دکھایا، لیکن جو اہل کتاب جو تھے یہودی اور عیسائی، انہوں نے خواہ مخواہ جھگڑا بنا دیا، ایون دو کہ وہ اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن دے کے بھیجا، یعنی ایک اسٹیٹ کتاب دے کے بھیجا. اور ان کو، یعنی قرآن میں ایک جگہ ہے کہ یہودی جو تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے تھے جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن انہوں نے انکار کر دیا کہ یہ ہم میں سے نہیں پیدا ہوئے، یعنی ان کا ایروگنس یہ تھا نا. تو یہ چیز بھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. لیکن جیسے کہ آپ نے کہا نا، یہ بالکل ٹھیک کہا کہ جیسے جیسے آپ لیئرز اتارتے جائیں گے ویسے ویسے قرآن اور زیادہ ڈیپ آپ کو سمجھاتا چلا جائے گا. یعنی سورۃ الغاشیہ کے بارے میں، یعنی اس بارے میں لوگوں نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ اس کو تفکر کے لحاظ سے کیسے دیکھیں، ٹھیک ہے نا. یا پھر آپ اگر سورۃ الشمس کو دیکھ لیں تو اس کو تفکر کے لحاظ سے کیسے دیکھیں. اللہ نے 6 قسمیں کھائیں، وہ قسمیں جی، وہ قسمیں کھائی ہیں، لیکن قسمیں کس چیز کھائی ہیں اور کیوں، یعنی کہ ان چیزوں کو کیوں پک کیا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ ساری چیزیں نا کیوں، یہ ساری ہم نے سمجھنی ہے اور ان سب کو ہم نے لے کے چلنا ہے اپنے ساتھ انشاءاللہ. تو بہت اس سے آپ کو، یعنی کہ ایک قسم کی اینکیں، ایک سائڈ کی آپ کو تدبر مل جائے گا، ایک سائڈ پہ تفکر مل جائے گا. اور جب آپ قرآن پڑھیں گے خدائی قسم آپ کو بہت مزہ آئے گا پڑھنے میں، اس کو سمجھ لیں. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. سسٹر کہاں چلی گئی؟ الویرا. اور جی، اور کوئی؟ پوچھیں، سوال پوچھیں، یعنی اپنے دل کو ٹٹولیں اور ٹائم گزاریں قرآن کے ساتھ، قرآن کو سمجھیں. بہت سارے لوگ دنیا سے چلے گئے بغیر سمجھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت کرے، آمین. اور آپ تھاٹ چلیے. پروسیس کو کیسے دیکھتے ہیں سر؟ لائک آپ کہہ رہے ہیں نا جیسے کہ آبزرویشن انٹینشنلی ہماری قید کر دی جاتی ہیں، ہمارے جو تھاٹ پروڈیوسرز ہیں نا اوپر سے جو ہمیں بیٹھے ہوئے ہیں، جو ہمیں یہ پروسیس، ہمارا تھاٹ پروسیس ڈیولپ ہوتا ہے کہ آپ کو اتنا بس اس کو اس طرح لینا ہے، اس کو اتنا آبزرو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سو جن کے ہاتھ میں یہ سب دے دیا گیا ہے، جو ہماری پروڈیوس کر رہے ہیں نا، ایکچولی میں ایک ایوریج جو تھاٹ پروسیس آتا ہے وہ یہی ہے کہ بس ثواب کے لیے پڑھ لیں، اتنا کافی ہے.
تو وہ جو ایک مردوں کے ہمیں لیے پڑھ لیں. جی وہ ہمیں جو ایک جی ریلیکس ملتا ہے نا تو وہ اس سے ہم جی جی کیسے جنریشن لگ جاتی ہے اس سے ہم باہر نہیں آ پا رہے. رائٹ. تو قرآن itself کہتا ہے کہ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. قرآن نے خود کہہ دیا کہ یہ کتاب جو ہے ہم نے بھیجی ہے. We have sent down this book full of blessings. یعنی blessings ہے زندوں کے لیے, مر رہے ہیں نہیں ہے. یعنی اس کے اوپر یعنی آپ اس کو سمجھیں, اس پہ کام کریں, یعنی اس پہ تدبر کریں. اور تدبر کو تو میں اتنا ڈیٹیل میں جاؤں گا نا, کیونکہ اللہ اتنے رحمان ہیں, اتنے رحیم ہیں کہ انہوں نے تدبر کی ڈیفینیشن قرآن میں ہی دے دی ہے. وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, چلیے. تو اب میری وہ عربی کی کلاس ہے, میرے ٹیچر جو ہے وہ میرا انتظار کر رہے ہیں ادھر یعنی ٹرکی میں. تو میں ڈائل ان کروں گا اس کے لیے. تو انشاءاللہ پھر اب ہمارا ایک ٹرپ ہے, پھر جنوری میں آپ لوگوں سے انشاءاللہ بات ہوگی. تو آپ کو ہوم ورک دیا میں نے, اس ہوم ورک پہ کام کیجئے انشاءاللہ تعالی عزیز. آپ سب کو خدا حافظ, اللہ حافظ. جب تک پھر نیکسٹ ٹائم ملیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. تھینک یو.